بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اردو کہانی نامہ۔ جادوئی اور طلسمی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ عمر و یار اور جناتی تلوار، ایپیسوڈ 1۔ شہنشاہ افراسیاب اپنے سامنے ظاہر ہونے والے سیاہ پتلے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس پتلے کی صرف ایک آنکھ تھی اور اس کے کان بڑے بڑے تھے۔ اس کا جسم بالوں سے بھرا ہوا تھا، اس کی ٹانگیں پتلی مگر پیچھے کی طرف مڑی ہوئی تھی۔ سر کے دائیں بائیں بیلوں کے سینگوں کی مانند 2 سینگ موجود تھے۔ یہ شہنشاہ افراسیاب کا خاص پتلا تھا جو اس کے دشمنوں پر نظر رکھتا تھا اور ان کے بارے میں شہنشاہ افراسیاب کو بتاتا رہتا تھا کہ اس کا کون سا دشمن اس کے خلاف کیا منصوبہ بنا رہا ہے، کیونکہ سامری جادوگر کے عکس نے کافی عرصہ پہلے اسے ہوشیار رہنے کا کہا تھا کہ اس کے دشمن اسے ہلاک کر کے طلسم ہوشربا کا شہنشاہ بننا چاہتے ہیں، اس لیے اسے اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی۔ شہنشاہ افراسیاب اسی دن سے ہوشیار رہنے لگا تھا اور اس نے سیاہ پتلے کو حکم دیا تھا کہ اس کا کوئی دشمن اس کے خلاف کوئی منصوبہ بنائے تو وہ اسے فوراً آ کر آگاہ کر دے تاکہ وہ اپنے اس دشمن کو ہلاک کرنے کی تدبیر کر سکے۔ شہنشاہ افراسیاب کے بہت سے دشمن تھے جو اسے ہلاک کر کے طلسم ہوشربا کا شہنشاہ بننا چاہتے تھے، مگر آج تک اس کا کوئی بھی دشمن اسے ہلاک کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ شہنشاہ افراسیاب کے پاس بے شمار جادوئی طاقتیں تھیں جو اس کی حفاظت کرتی تھی۔ عمرو تو اس کا خاص دشمن تھا، اس لیے اس نے اپنے گرد سیاہ دائرہ قائم کیا ہوا تھا جو شہنشاہ افراسیاب کے علاوہ اور کسی کو نہیں دکھائی دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا کوئی بھی دشمن آج تک اسے کوئی بھی نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ سیاہ پتلے کو دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب سمجھ گیا کہ وہ اسے اس کے کسی دشمن کی سازش سے آگاہ کرنے آیا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب اس وقت اپنے کمرہ خاص میں خوبصورت پلنگ پر نیم دراز تھا۔ اس کی بیوی ملکہ حیرت جادو اپنے والدین سے ملنے جادو نگری گئی ہوئی تھی۔ سیاہ پتلے، بتاؤ اب کون میرا دشمن بن گیا ہے اور میرے خلاف کیا سازش کر رہا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے پوچھا۔ آقا، گھنٹال جادوگر تمہارے خلاف سازش کر رہا ہے، سیاہ پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو شہنشاہ افراسیاب بے اختیار چونک کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے گھنٹال جادوگر کا نام پہلی بار سنا تھا۔ گھنٹال جادوگر؟ یہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ کیا وہ مجھ سے بھی بڑا جادوگر ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ آقا، گھنٹال جادوگر جمشید جادوگر کے معبد کے خاص پجاری جنال جادوگر کا بیٹا ہے۔ وہ کچھ عرصہ قبل جمشید جادوگر کے معبد سے نکل کر انسانی دنیا میں آیا ہے، سیاہ پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گھنٹال جادوگر آخر مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ آقا، جس طرح تم دنیا کے تمام جادوگروں کے شہنشاہ ہو، اس طرح گھنٹال جادوگر چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے تمام جادوگروں اور طلسم ہوشربا کا شہنشاہ بنے، لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ تمہاری موجودگی میں وہ کبھی شہنشاہ نہیں بن سکے گا، اس لیے وہ پہلے تمہیں ہلاک کر کے طلسم ہوشربا کا شہنشاہ بننا چاہتا ہے تاکہ بعد میں وہ دنیا کے تمام جادوگروں کو اکٹھا کر کے انہیں اپنے تابع بنا سکے۔ جو اس کا تابع نہیں بنے گا وہ اسے ہلاک کر دے گا۔ گھنٹال جادوگر جانتا ہے کہ تمہیں ہلاک کرنا بے حد مشکل ہے، کیونکہ تم نے اپنے گرد سیاہ دھوئیں کا احسار قائم کیا ہوا ہے، اس لیے وہ جناتی تلوار حاصل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اگر اس نے جناتی تلوار حاصل کر لی تو پھر تمہارا زندہ بچنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جناتی تلوار سے سیاہ دھوئیں کا احسار بھی ختم ہو جائے گا، سیاہ پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو شہنشاہ افراسیاب کے چہرے پر حیرت اور پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ جناتی تلوار؟ یہ کیسی تلوار ہے اور کس کے پاس ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے پوچھا۔ آقا، جناتی تلوار جن نگری کے سردار شوگا جن کے پاس ہے۔ اس نے جناتی تلوار انتہائی حفاظت سے چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ جو بھی جن نگری کا سردار بنتا ہے اسے وہ تلوار دے دی جاتی ہے، اسی لیے اسے جناتی تلوار کہا جاتا ہے۔ جناتی تلوار کی خاصیت ہے کہ وہ جن، دیو یا جادوگر جس نے بھی اپنے گرد جادوئی حصار قائم کیا ہوتا ہے، اس کی گردن پر ماری جائے تو پہلے ہی وار میں اس کی گردن کٹ جاتی ہے۔ گھنٹال جادوگر کو معلوم ہوا ہے کہ تم نے اپنے گرد سیاہ دھوئیں کا احسار قائم کیا ہوا ہے، اسی لیے اس نے اپنی خاص جادوئی طاقت سے سیاہ دھوئیں کا توڑ معلوم کیا ہے کہ اسے جناتی تلوار حاصل کرنی ہوگی۔ تمہیں ہلاک کر کے وہ طلسم ہوشربا کا شہنشاہ بن جائے گا، سیاہ پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو شہنشاہ افراسیاب کی پیشانی پر لاتعداد شکنیں نمودار ہو گئیں اور اس نے ہونٹ بیچ لیے۔ کیا شوگا جن جناتی تلوار گھنٹال جادوگر کو دینے پر آمادہ ہو جائے گا؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ آقا، شوگا جن نگری کا سردار ہے، اس لیے وہ گھنٹال جادوگر کو جناتی تلوار نہیں دے گا، لیکن گھنٹال جادوگر کو شوگا جن کی کمزوری معلوم ہو گئی ہے اور وہ اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر شوگا جن سے جناتی تلوار مانگے گا تو شوگا جن اسے جناتی تلوار دے دے گا۔
स्याह पुतले ने जवाब देते हुए कहा तो शहनशाह अफरासियाब बेख्तियार चौंक पड़ा। कमज़ोरी? कैसी कमज़ोरी? शहनशाह अफरासियाब ने हैरत भरे लहजे में कहा। आका, शोगा जिन की एक बेटी है जिसका नाम शहजादी ज़रबाना है। जिनदादी शहजादी ज़रबाना एक पुरस्रार बीमारी में मुब्तला है। रात का अंधेरा फैलते ही इसे शदीद दौरे पड़ते हैं और इसकी याददाश्त चली जाती है, जिसकी वजह से वो कई बार खुदकशी करने की कोशिश कर चुकी है। ये बीमारी इसे काफ़ी अरसे से लाहक है, इसलिए अब रात का अंधेरा फैलने से पहले शोगा जिन के हुक्म पर इसे रस्सियों से बांध दिया जाता है ताकि वह खुद को नुकसान न पहुंचा सके। शोगा जिन ने शाही हकीमों के अलावा इंसानी दुनिया के हकीमों से भी इसका इलाज कराने की कोशिश की है, लेकिन शहजादी ज़रबाना ठीक नहीं हो रही। घंटाल जादूगर को मालूम हुआ है कि शहजादी ज़रबाना को अगर काली दलदल का काला फूल संगा दिया जाए तो वो ठीक हो जाएगी। काली दलदल से काला फूल हासिल करने के लिए घंटाल जादूगर को काली दलदल के ऊपर 3 रोज़ तक उल्टा लटक कर एक ख़ास जादुई अमल करना होगा। ख़ास जादुई अमल के मुकम्मल होते ही वो काला फूल हासिल करके शोगा जिन के पास पहुंच जाएगा और इसे शहजादी ज़रबाना का इलाज बताएगा तो शोगा जिन इससे खुश हो जाएगा और इस तरह घंटाल जादूगर इससे कुछ देर के लिए जिन्नाती तलवार मांग लेगा। जिन्नाती तलवार लेते ही घंटाल जादूगर तुम्हारे पास पहुंचकर तुम्हें कत्ल करने के बाद जिन्नाती तलवार शोगा जिन को वापस कर देगा। स्याह पुतले ने जवाब देते हुए कहा तो शहनशाह अफरासियाब की परेशानी में इजाफा हो गया। इसके चेहरे की रंगत भी जर्द पड़ गई थी। इसका मतलब है कि मुझे घंटाल जादूगर को रोकने के लिए कुछ न कुछ करना होगा, वरना घंटाल जादूगर अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। शहनशाह अफरासियाब ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। इसकी बुड़बुड़ाहट स्याह पुतले ने भी सुन ली थी, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया था। स्याह पुतले, मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैं घंटाल जादूगर को कैसे अपने रास्ते से हटाऊं? क्योंकि अगर घंटाल जादूगर जिन्नाती तलवार हासिल करने में कामयाब हो गया तो वो मुझे हलाक कर देगा। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मौत से डर लगता है। बताओ स्याह पुतले, मैं क्या करूं? मुझे कोई मशवरा दो, ऐसा मशवरा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। शहनशाह अफरासियाब ने स्याह पुतले की तरफ देखते हुए कहा। इसका चेहरा पहले से भी ज़्यादा जर्द पड़ गया था। मौत का खौफ इसकी आंखों से झलक रहा था। आका, अगर जान की ईमान हो तो मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हें मेरा मशवरा बुरा लगे और तुम मुझे हलाक कर दो। स्याह पुतले ने जवाब देते हुए कहा। जान की ईमान दी, बोलो क्या मशवरा देना चाहते हो? शहनशाह अफरासियाब ने दायां हाथ उठाकर कहा तो स्याह पुतले के चेहरे पर इत्मीनान के तासरात उभर आए, क्योंकि अगर शहनशाह अफरासियाब को इसका मशवरा पसंद ना आया तो वो इसे बसम नहीं कर सकेगा। आका, तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि तुम किसी तरह घंटाल जादूगर को जिन्नाती तलवार हासिल करने से रोको और किसी को इसकी राह पर लगा दो जो इससे मुकाबला करके इसे हलाक कर सके, क्योंकि जिन्नाती तलवार इसके पास जाते ही तुम्हारी ज़िंदगी का खात्मा हो जाएगा। दूसरा रास्ता यह है कि तुम तिलिस्मे उशरबा की शहनशाहियत छोड़ दो, इस तरह तुम्हारी ज़िंदगी बच जाएगी। स्याह पुतले ने मशवरा देते हुए कहा तो शहनशाह अफरासियाब का चेहरा गुस्से से पके हुए टमाटर की तरह सुर्ख हो गया और वो खूनख्वार नज़रों से स्याह पुतले को घूरने लगा। स्याह पुतले, तुम मुझे बुज़दिली का सबक दे रहे हो? तुम्हारा मतलब है कि मैं तिलिस्मे उशरबा की शहनशाहियत प्लेट में सजाकर घंटाल जादूगर को दे दूं और दुनिया के तमाम जादूगर जो मुझे शहनशाह जादूगर कहते हैं मुझ पर तंज करें और मेरा मजाक उड़ाएं? क्या मेरे पास जादुई ताकतें नहीं हैं कि मैं घंटाल जादूगर का मुकाबला कर सकूं? अगर मैंने तुम्हें जान की मान ना दी होती तो अभी जलाकर भस्म कर देता। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से। मैं घंटाल जादूगर से न सिर्फ मुकाबला करूंगा बल्कि इसे हलाक भी करूंगा। मैं देखता हूं वो मुझसे तिलिस्मे उशरबा की शहनशाहियत कैसे छीनता है। शहनशाह अफरासियाब ने गुस्से से चीखते हुए कहा तो स्याह पुतला पलक झपकने से पहले यूं गायब हो गया जैसे इसे खदशा हो कि अगर इसे वहां से गायब होने में एक लम्हे की भी देर हो गई तो शहनशाह अफरासियाब इसे भस्म करने में एक लम्हे की भी देर नहीं करेगा। अहमक, मुझे बुज़दिली का सबक दे रहा था। मुझे यानी शहनशाह अफरासियाब को हो ना हो। शहनशाह अफरासियाब ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। फिर वो अपने हाथ पुश्त पर बांधे कमरे में टहलने लगा। वो घंटाल जादूगर से निपटने की कोई तरकीब सोच रहा था। इसे तशवीश लाक हो गई थी। वो ये अच्छी तरह जानता था कि अगर घंटाल जादूगर जिन्नाती तलवार हासिल करने में कामयाब हो गया तो फिर इसे मरने से कोई नहीं बचा सकेगा। अचानक इसे किताब सामरी का ख्याल आया तो इसने अपने लिबास की जेब से किताब सामरी निकाल ली। ए किताब सामरी, मुझे बताओ क्या घंटाल जादूगर मुझे हलाक करने में कामयाब हो जाएगा? शहनशाह अफरासियाब ने किताब सामरी से मुखातब होकर कहा और फिर चंद लम्हों के बाद किताब सामरी दरमियान से खुद ब खुद खुल गई। शहनशाह अफरासियाब किताब सामरी पर लिखी हुई तहरीर पढ़ने लगा। शहनशाह अफरासियाब को बताया जाता है कि अगर वो ज़िंदा रहना चाहता है तो घंटाल जादूगर को हलाक करना ज़रूरी है, वरना घंटाल जादूगर इसे हलाक कर देगा।
یہ الفاظ پڑھنے کے بعد شہنشاہ افراسیاب نے کتاب سامری بند کر دی۔ اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہ گھنٹال جادوگر کو کیسے ہلاک کرے۔ اس کی نظر میں طلسم وشربا میں ایسا کوئی جادوگر نہیں تھا جسے وہ گھنٹال جادوگر کے مقابلے میں لا سکے۔ وہ جانتا تھا کہ کتاب سامری میں مستقبل کے خدشات ظاہر کیے گئے ہیں، اس لیے شہنشاہ افراسیاب کو کتاب سامری پر یقین کرنا پڑا تھا۔ اچانک شہنشاہ افراسیاب کے ذہن میں عمرو کا نام آیا تو اس کی آنکھوں میں چمک اتر آئی اور وہ سوچنے لگا کہ عمرو ہی واحد انسان ہے جو گھنٹال جادوگر کو ہلاک کر سکتا ہے۔ واقعی عمرو ہی گھنٹال جادوگر سے ٹکر لے سکتا ہے۔ مجھے عمرو کے پاس جا کر اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ وہ میری مدد کرنے پر تیار ہو جائے گا، شہنشاہ افراسیاب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے خیال کی نفی کر دی۔ لیکن اگر عمرو یار نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ عمرو اپنی مرضی کا مالک ہے، اسے اس کی مرضی کے خلاف آمادہ کرنا بے حد مشکل ہے۔ بہرحال مجھے عمرو سے بات کرنی چاہیے، وہ لالچی انسان ہے، اسے خزانے کا لالچ دوں گا تو وہ گھنٹال جادوگر کو ہلاک کرنے پر راضی ہو جائے گا، شہنشاہ افراسیاب نے ایک بار پھر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے کتاب سامری لباس کے جیب میں رکھی اور ایک منتر پڑھنے لگا۔ منتر پڑھ کر اس نے خود پر پھونک ماری تو وہ اپنے کمرہ خاص سے غائب ہو گیا۔ عمرو نے ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز طے کر کے زمیل میں رکھی اور زمیل سے خشک میووں سے بھری ایک تھیلی نکالی اور خشک میوے کھانے لگا۔ وہ اس وقت اپنے ملک بصرہ سے کافی دور ایک گھنے جنگل میں موجود تھا۔ اس کا گھوڑا سیاہ برق بھی وہیں گھاس پر پڑا سو رہا تھا۔ عمرو ایک مہم کے بعد واپس اپنے گھر جا رہا تھا کہ ظہر کا وقت ہو گیا، اس لیے اس نے سوچا کہ ظہر کی نماز پڑھنے اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد وہ اپنے ملک کی طرف روانہ ہوگا۔ عمرو نے خشک میووں سے بھوک مٹانے کے بعد تھیلی واپس زمین میں رکھی اور زمین سے پانی بھری چھاگل نکال کر پانی پینے لگا۔ پھر اس نے چھاگل زمین پر رکھی اور اٹھ کر اپنے گھوڑے بادل کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ یک لخت وہاں ایک دھماکہ ہوا اور اس کے سامنے شہنشاہ افراسیاب ظاہر ہو گیا۔ شہنشاہ افراسیاب کو دیکھ کر عمرو بے اختیار ٹھٹک گیا اور اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ دوسرے لمحے عمرو نے بجلی کی سی تیزی سے زمین سے سنہری موتی نکال کر منہ میں رکھ لیا۔ اس کے دماغ میں یہ بات آئی تھی کہ شہنشاہ افراسیاب اسے نقصان پہنچانے آیا ہے، اس لیے اس نے سنہری موتی منہ میں رکھ لیا تھا۔ سنہری موتی منہ میں رکھنے کے بعد عمرو کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ اگر اب شہنشاہ افراسیاب عمرو پر کوئی جادوئی وار کرتا تو اس کے جادوئی وار کا عمرو پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ عمرو نے دیکھا کہ شہنشاہ افراسیاب کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے اور وہ بے حد سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب، تم یہاں کیوں آئے ہو اور تمہارے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ عمرو نے کہا۔ عمرو، میں تمہارے پاس ایک ضروری کام سے آیا ہوں، کیا ہم یہاں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ شہنشاہ افراسیاب نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو چونک پڑا۔ ضروری کام؟ کیسا ضروری کام؟ تمہیں مجھ سے کیا ضروری کام پڑ گیا ہے شہنشاہ افراسیاب؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے دماغ میں یہ خیال ابھرا کہ شہنشاہ افراسیاب اسے نئے جال میں پھنسانے آ گیا ہے۔ میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا ہوں، شہنشاہ افراسیاب نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو اس کے لہجے کی سنجیدگی سے سمجھ گیا کہ کوئی خاص بات ہے جس کی وجہ سے شہنشاہ افراسیاب اس سے ملنے آیا ہے، ورنہ اسے عمرو سے ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو پھر کیوں آئے ہو؟ عمرو نے کہا۔ عمرو پریشان نہ ہو، آؤ یہاں بیٹھ کر تفصیل سے بات کرتے ہیں، شہنشاہ افراسیاب نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا تو عمرو کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ عمرو اور پریشان ہو یہ نہیں ہو سکتا، دوسری بات کہ تم مجھے کیا نقصان پہنچا سکتے ہو؟ آج تک ایسا کوئی جادوگر پیدا ہی نہیں ہوا جو مجھے نقصان پہنچا سکے، عمرو نے فخریہ لہجے میں کہا تو شہنشاہ افراسیاب نے ہونٹ بیچ لیے۔ پھر وہ دونوں درخت کے سائے میں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ تم ٹھیک کہتے ہو کہ تمہیں کوئی جادوگر نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر ایک جادوگر ہے جو مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے، اور اگر میں نے اسے نہ روکا تو وہ مجھے واقعی ہلاک کر دے گا، شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو عمرو چونک پڑا۔ دوسرے لمحے اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ کوئی ایسا جادوگر بھی ہے جو تمہیں ہلاک کر سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا کر دے تو میں اسے 10 ہیرے انعام میں دوں گا۔ ویسے وہ خوش نصیب جادوگر ہے کون؟ عمرو نے ہنستے ہوئے کہا تو شہنشاہ افراسیاب نے ہونٹ بیچ دیے اور غضیلی نظروں سے عمرو کو دیکھنے لگا۔ عمرو، تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، میری جان پر بنی ہوئی ہے اور تم ہنس رہے ہو، شہنشاہ افراسیاب نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے، میری بھی خواہش ہے کہ میں تمہاری گردن اپنے ہاتھوں سے توڑوں، لیکن تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تم ہر بار میرے ہاتھوں مرنے سے بچ جاتے ہو۔ میں نے تاج فرعون والی مہم میں تمہارے سر پر بھاری ڈنڈا مارا تھا، لیکن تم خوش قسمتی سے مرنے کی بجائے بے ہوش ہو گئے تھے۔ یہ جاننے کے لیے میں بڑا بے چین ہوں کہ اگر کوئی جادوگر تمہیں ہلاک کرنا چاہتا ہے تو میں اس کی مدد کروں گا تاکہ جتنی جلدی ہو سکے وہ تمہیں ہلاک کر دے، پھر خس کم جہاں پاک ہو جائے گا، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو شہنشاہ افراسیاب بنا کر رہ گیا۔
उमरों की बातों ने इसे बेहद मुश्तिल कर दिया था। इसका दिल चाह रहा था कि वो उमरों की गर्दन पकड़कर दबा दे, लेकिन वो मजबूर था क्योंकि वो खुद उमरों से मदद मांगने आया था। उमरों, मजाक छोड़ो और मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, शहनशाह अफराज साहब ने कहा तो उमरों एक बार फिर चौंक पड़ा। मदद? कैसी मदद? तुम्हें क्या मदद चाहिए? ओह, अब समझा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे दुश्मन जादूगर को हलाक कर दूं, उमरों ने कहा तो शहनशाह अफराज साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। हाँ उमरों, तुम ठीक समझे हो, मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया हूँ कि तुम मेरी मदद करो और घंटाल जादूगर को हलाक कर दो। अगर तुम इसे हलाक कर दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर खजाना दूंगा। शहनशाह अफराज साहब ने उमरों को लालच देते हुए कहा। क्या तुम सच कह रहे हो शहनशाह अफराज साहब? कहीं तुम मेरे साथ मजाक करने तो नहीं आए? उमरों ने कहा। अपने वजन के बराबर खजाने का सुनकर इसकी राल टपकने लगी थी और आंखों में चमक उभर आई थी। मैं सच कह रहा हूँ उमरों, शहनशाह अफराज साहब ने असबात में सारा लाते हुए कहा। अच्छा तफसील बताओ, घंटाल जादूगर कौन है और तुम्हें क्यों हलाक करना चाहता है? उमरों ने पूछा। घंटाल जादूगर जमशेद जादूगर के मोहब्बत के पुजारी जटाल जादूगर का बेटा है। वो चाहता है कि वो दुनिया के तमाम जादूगरों का शहनशाह बन जाए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले तिलिस्म हुशरबा का शहनशाह बने। जब वो तिलिस्म हुशरबा का शहनशाह बन जाएगा तो वो दुनिया के तमाम जादूगरों को इकट्ठा करके इन्हें अपना गुलाम बनने का कहेगा। जो जादूगर इसका गुलाम बन जाएगा वो इसे छोड़ देगा और जो जादूगर इसका गुलाम बनने से इनकार करेगा तो वो इसे हलाक कर देगा। इसने मालूम कर लिया है कि वो मुझे कैसे हलाक कर सकता है, शहनशाह अफराज साहब ने जवाब देते हुए कहा। शहनशाह अफराज साहब, तुम भी तो बहुत बड़े जादूगर हो, तुम खुद इसे क्यों हलाक नहीं कर देते? इसे हलाक करना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम तो नहीं है, उमरों ने कहा। उमरों, तुम ठीक कहते हो, मगर मुझे मालूम हुआ है कि घंटाल जादूगर की जादुई सलाहियतें मेरी जादुई सलाहितों से ज़्यादा हैं। इसने जमशेद माबद में 50 साल पूजा करते हुए गुजारे हैं, इसलिए इसने बेहद जादुई ताकतें हासिल कर ली हैं। घंटाल जादूगर को मालूम हो गया है कि मैंने अपने दुश्मनों से महफूज रहने के लिए अपने गिर्द स्याह धुएं का एहसार कायम किया हुआ है, इसीलिए वो मुझ पर वार नहीं कर सकता। अगर वो मुझ पर वार करेगा तो खुद ही मारा जाएगा, इसलिए इसने मेरे गिर्द स्याह धुएं का एहसार ख़त्म करने के लिए जिन्नाती तलवार हासिल करने का फ़ैसला किया है। अगर इसने जिन्नाती तलवार हासिल कर ली तो वो जिन्नाती तलवार से ना सिर्फ मेरे गिर्द कायम हिसार ख़त्म कर देगा बल्कि मुझे हलाक भी कर देगा। शहनशाह अफराज साहब ने बेबसी से कहा। शहनशाह अफराज साहब, तुम्हारे पास तो जादूगरों की फौज ज़फ़र मौजूद है, तुम किसी भी जादूगर के ज़रिए घंटाल जादूगर को हलाक कर सकते हो, उमरों ने कहा। उमरों, मेरी नज़र में ऐसा कोई जादूगर नहीं है जो घंटाल जादूगर का मुकाबला कर सके। वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सके तो घंटाल जादूगर से कैसे मुकाबला करेंगे? इसलिए मैंने काफ़ी सोचो विचार के बाद तुमसे मदद लेने का फ़ैसला किया है। मुझे यकीन है कि तुम घंटाल जादूगर को हलाक कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम मेरी मदद करो, शहनशाह अफराज साहब ने कहा तो उमरों सोच में पड़ गया। वो सोच रहा था कि क्या इसे शहनशाह अफराज साहब की मदद करनी चाहिए या नहीं। अगर इसने शहनशाह अफराज साहब की मदद की तो सरदार अमीर हमज़ा नाराज़ हो जाएंगे। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। इसी कश्मकश में कई लम्हात गुजर गए। उमरों, क्या सोच रहे हो? क्या तुम मेरी मदद करने पर राज़ी हो? शहनशाह अफराज साहब ने कहा तो उमरों ने बेख्तियार चौंक कर इसकी तरफ देखा। नहीं शहनशाह अफराज साहब, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, उमरों ने दो टोक अंदाज में जवाब देते हुए कहा। तो शहनशाह अफराज साहब ने होंठ बेच लिए। उमरों, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करना चाहते जबकि मैंने तुम्हें तुम्हारे वज़न के बराबर खजाना देने की पेशकश की है? शहनशाह अफराज साहब ने हथेलियाँ मसलते हुए कहा। शहनशाह अफराज साहब, तुम जादूगरों के शहनशाह और मुसलमानों के दुश्मन हो। तुमने मुसलमानों पर कई मज़ालिम ढाए हैं और हर लम्हा तुम्हारी कोशिश होती है कि तुम दुनिया के तमाम मुसलमानों को हलाक करके दुनिया पर कब्जा कर लो। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो ये मुसलमानों के साथ गद्दारी होगी और मैं मुसलमानों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तुम किसी और से मदद लो, उमरों ने जवाब देते हुए कहा तो शहनशाह अफराज साहब के चेहरे पर मायूसी के तासरात उभर आए। उमरों, मैं तो तुम्हारे पास बड़ी उम्मीद से आया था कि तुम मेरी मदद करोगे। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे वज़न से दुगना खजाना दूंगा। अब तो मेरी मदद करने पर तैयार हो जाओ। शहनशाह अफराज साहब ने इसे मज़ीद लालच देते हुए कहा। नहीं शहनशाह, तुम मुझे पूरी दुनिया का खजाना भी ला कर दे दो, तब भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब तुम जा सकते हो, उमरों ने इस बार खुश्क लहजे में कहा तो शहनशाह अफराज साहब ने होंठ बेच लिए। ठीक है उमरों, तुम मेरी मदद नहीं करते तो ना करो, लेकिन ये बात याद रखना, अगर मैं घंटाल जादूगर के हाथों मरने से बच गया तो फिर मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी गर्दन अपने हाथों से तोड़ूंगा। शहनशाह अफराज साहब ने धमकी देते हुए कहा तो उमरों के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। देखा, आ गए ना अपनी असलियत पर, मगर याद रखो, तुम चाहे मरो या जिंदा रहो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। दूसरी बात ये कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरे सर पर मेरे अल्लाह का साया है। अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, उमरों ने गजीले लहजे में कहा तो शहनशाह अफराज साहब ने खा जाने वाली नज़रों से उमरों को घूरा।
پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر خود پر پھونک ماری تو وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ ہو نہ ہو مجھ سے مدد مانگنے آیا تھا، اچھا ہے گھنٹال جادوگر اسے ہلاک کر دے، کم سے کم اس کی نحوست سے دنیا تو پاک ہو جائے گی۔ عمروں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ خواجہ عمرو، تم نے شہنشاہ افراد صاحب کو انکار کر کے بہت اچھا کیا ہے۔ اچانک عمروں کو اپنے عقب میں ایک انسانی آواز سنائی دی تو اس نے بے اختیار چونک کر اور گردن موڑ کر دیکھا تو اس کے سامنے ایک باریش بزرگ موجود تھے۔ انہوں نے سفید رنگ کا لبادے نما لباس پہنا ہوا تھا، ان کے سر کے بال اور داڑھی برف کی طرح سفید تھی۔ انہوں نے پاؤں میں چپل پہنی ہوئی تھی اور ان کے دائیں ہاتھ میں ایک تسبیح تھی۔ عمرو ان کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہونے لگا تو بزرگ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ بابا آپ کون ہیں؟ عمرو نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عمرو، میرا نام کریم ہے، لیکن تم مجھے بابا کریم کہہ سکتے ہو۔ میں اسی جنگل میں رہتا ہوں۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ مجھے تم اور طلسم شربا کا شہنشاہ افراد صاحب باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ شہنشاہ افراد صاحب گھنٹال جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے تم سے مدد مانگ رہا تھا اور تم نے اسے انکار کر کے بہت اچھا کیا ہے، لیکن تمہیں گھنٹال جادوگر کو ہلاک کرنا ہوگا۔ بابا کریم نے کہا تو عمرو بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ میں آپ کی بات سمجھا نہیں، عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ خواجہ عمرو، مجھے میری روحانی طاقتوں نے بتایا ہے کہ گھنٹال جادوگر شہنشاہ افراد صاحب سے بھی زیادہ ظالم اور خطرناک ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ شہنشاہ افراد صاحب کو قتل کر کے طلسم شربا کا شہنشاہ بنے اور پھر وہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو ہلاک کر دے، کیونکہ گھنٹال جادوگر مسلمانوں کا دشمن ہے۔ وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس دنیا میں صرف جادوگر ہی رہیں۔ میری روحانی طاقتوں نے مجھے بتایا ہے کہ گھنٹال جادوگر کو فوری ہلاک کرنا ضروری ہے، اس لیے میں گھنٹال جادوگر کے بارے میں خواجہ عمرو کو جا کر بتاؤں، کیونکہ گھنٹال جادوگر سے صرف خواجہ عمرو ہی نپٹ سکتا ہے۔ اگر اسے ہلاک نہ کیا گیا تو وہ مسلمانوں کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ میں چونکہ تمہارے بارے میں جانتا ہوں، اس لیے اب تمہارے ملک بسرا جا رہا تھا کہ مجھے تم اور شہنشاہ افراد صاحب دکھائی دیے تو تمہیں دیکھ کر میں خوش ہو گیا۔ میں نے تم دونوں کی باتیں بھی سن لی، بابا کریم نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو عمرو سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ وہ شہنشاہ افراد صاحب کو انکار کر چکا تھا۔ اب اگر وہ گھنٹال جادوگر کو ہلاک کرے گا تو اس کا فائدہ شہنشاہ افراد صاحب کو بھی ہوگا اور گھنٹال جادوگر اسے ہلاک نہیں کر سکے گا۔ بابا کریم، میں اگر گھنٹال جادوگر کو ہلاک کرتا ہوں تو اس کا فائدہ تو شہنشاہ افراد صاحب کو بھی ہوگا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ گھنٹال جادوگر شہنشاہ افراد صاحب کو ہلاک کر دے، پھر میں گھنٹال جادوگر سے نپٹوں گا۔ عمرو نے کہا، ہاں اس کا فائدہ شہنشاہ افراد صاحب کو بھی ہوگا، لیکن سب سے زیادہ فائدہ مسلمانوں کو ہوگا جو گھنٹال جادوگر کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ میں تمہیں تاکید کر رہا ہوں کہ اگر تم نے گھنٹال جادوگر کو فوری ہلاک نہ کیا تو وہ اپنی جادوئی طاقتوں سے دنیا پر قبضہ کر کے مسلمانوں کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ بابا کریم نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بابا کریم، میں گھنٹال جادوگر کے بارے میں معلومات حاصل کر کے کچھ کرتا ہوں۔ عمرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جیتے رہو عمرو بیٹا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، بابا کریم نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمرو نے ایک بار پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ بابا کریم کے جانے کے بعد عمرو نے جمیل سے بولنے والی گڑیا نکالی اور اس سے گھنٹال جادوگر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا۔ بولنے والی گڑیا سے گھنٹال جادوگر کے بارے میں تفصیل سن کر عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے بولنے والی گڑیا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا، عمرو نے کہا، اور پھر اس نے بولنے والی گڑیا کی پیشانی پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو بولنے والی گڑیا نے آنکھیں بند کر لی۔ عمرو نے اسے واپس زمیل میں رکھا اور گھنٹال جادوگر کے بارے میں سوچنے لگا۔ بولنے والی گڑیا نے اسے بتایا تھا کہ گھنٹال جادوگر اس وقت کالے جنگل کی کالی دلدل کے اوپر الٹا لٹک کر خاص جادوئی عمل کر رہا ہے تاکہ وہ کالا پھول حاصل کر کے جن نگری جا کر شوگا جن کی بیٹی کا علاج کر کے اس کے بدلے میں اس سے کچھ روز کے لیے جناتی تلوار حاصل کر لے۔ عمرو سوچ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے، کیا وہ گھنٹال جادوگر کے واپس آنے کا انتظار کرے یا کالے جنگل میں جا کر گھنٹال جادوگر کا خاتمہ کر دے۔ پھر اچانک اس کے دماغ میں ایک خیال آیا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ مجھے جن نگری جانا چاہیے تاکہ میں شوگا جن کو ساری صورتحال بتا کر اسے جناتی تلوار گھنٹال جادوگر کو نہ دینے پر قائل کر سکوں، پھر جیسے ہی گھنٹال جادوگر جن نگری آئے تو اسے ہلاک کر دوں۔ عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے گھوڑے سیاہ برگ پر سوار ہو کر جن نگری کی طرف بڑھ گیا۔ بولنے والی گڑیا اسے جن نگری کا راستہ بتا چکی تھی، اس لیے عمرو اطمینان کے ساتھ جن نگری کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اچانک سیاہ دھواں فضا میں لہراتا ہوا آیا اور کالی دلدل کے اوپر فضا میں الٹے لٹکے گھنٹال جادوگر کے سامنے فضا میں اکٹھا ہونے لگا۔ گھنٹال جادوگر کی آنکھیں بند تھی اور وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ گھنٹال جادوگر نے سیاہ رنگ کا لبادہ نما لباس پہنا ہوا تھا، اس کی رنگت نیلی تھی اور اس کا سر گنجا تھا، لیکن سر کے پچھلے حصے پر بڑے بڑے سیاہ بال اس کے کاندھوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ کرخت مگر داڑھی مونچھوں سے عاری تھا۔ درخت کے قریب ہی
اس کی ہڈی پڑی ہوئی تھی۔ گھنٹال جادوگر جمشید جادوگر کے محبت کے خاص پجاری جٹال جادوگر کا بیٹا تھا۔ اس کے پاس بے شمار جادوئی طاقتیں تھیں جن کی وجہ سے وہ بے حد مغرور ہو گیا تھا۔ گھنٹال جادوگر کچھ عرصہ پہلے ہی محبت سے نکل کر انسانی دنیا میں آیا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب کی جگہ شہنشاہ بنے اور دنیا کے تمام جادوگر اس کے غلام ہوں۔ اس نے انسانی دنیا میں آنے کے بعد اپنا جادو محل طلسم ہوشربا کے قریب پہاڑی علاقے میں بنایا تھا۔ اس نے شہنشاہ افراسیاب کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لی تھی کہ شہنشاہ افراسیاب نے دشمنوں سے بچنے کے لیے اپنے گرد سیاہ دمے کا اثار قائم کیا ہوا تھا اور سیاہ دمے کا اثار صرف جناتی تلوار سے ہی توڑا جا سکتا تھا۔ گھنٹال جادوگر نے جناتی تلوار کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لی تھی کہ وہ جن نگری کے شوگا جن کے پاس ہے اور شوگا جن کسی صورت بھی جناتی تلوار اسے نہیں دے گا۔ گھنٹال جادوگر کو یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ شوگا جن کی بیٹی شہزادی زربانہ پرسرار بیماری میں مبتلا ہے اور اس کا علاج صرف کالے پھول سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ کالا پھول کالی دلدل میں ہے اور کالا پھول حاصل کرنے کے لیے گھنٹال جادوگر کو کالی دلدل کے اوپر الٹا لٹک کر 3 روز تک ایک خاص سلخاص جادوئی عمل کرنا تھا۔ شوگا جن اپنی بیٹی کے ٹھیک ہونے پر ہی جناتی تلوار اسے دے سکتا تھا اور گھنٹال جادوگر جناتی تلوار سے شہنشاہ افراسیاب کو ہلاک کر کے جناتی تلوار اسے واپس کر دے گا۔ اب گھنٹال جادوگر کالی دلدل کے اوپر فضا میں الٹا لٹک کر خاص جادوئی عمل کر رہا تھا۔ جیسے ہی سیاہ دھواں اکٹھا ہوا تیز روشنی چمکی اور دھوئیں میں سے سیاہ رنگت والی ایک کھوپڑی نمودار ہو کر فضا میں معلق ہو گئی۔ آنکھیں کھولو گھنٹال جادوگر، سیاہ کھوپڑی نے انسانی آواز میں کہا تو گھنٹال جادوگر نے آنکھیں کھول دی اور حیرت بھری نظروں سے سیاہ کھوپڑی کو دیکھنے لگا۔ کون ہو تم اور مجھے کیسے جانتی ہو؟ گھنٹال جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ گھنٹال جادوگر، میں سیاہ دلدل کی محافظ سیاہ کھوپڑی ہوں۔ اب تم بتاؤ کہ تم سیاہ دلدل کے اوپر الٹے لٹک کر کیا کر رہے ہو؟ سیاہ کھوپڑی نے کڑکدار لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ سیاہ کھوپڑی، میں سیاہ پھول لینے آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ سیاہ پھول حاصل کرنے کے لیے مجھے سیاہ دلدل کے اوپر الٹا لٹک کر خاص جادوئی عمل کرنا ہوگا، تو میں ایسا کر رہا ہوں۔ گھنٹال جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم سیاہ پھول کیوں حاصل کرنا چاہتے ہو گھنٹال جادوگر؟ سیاہ کھوپڑی نے پوچھا۔ جن نگری کے شوگا جن کی بیٹی شہزادی زربانہ ایک بیماری میں مبتلا ہے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ سیاہ پھول سے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے، اسی لیے میں سیاہ پھول لینے آیا ہوں، گھنٹال جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اس سب کے پیچھے تو تمہارا مقصد کچھ اور ہے، سیاہ کھوپڑی نے کہا تو گھنٹال جادوگر بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ تم اس بارے میں کیسے جانتی ہو؟ گھنٹال جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں سب کچھ جانتی ہوں کہ تم طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب کو ہلاک کر کے اس کی جگہ شہنشاہ بننا چاہتے ہو۔ اسی مقصد کے لیے تم جناتی تلوار حاصل کرنا چاہتے ہو اور چونکہ تمہارا مقصد برا ہے اس لیے تمہیں سیاہ پھول نہیں مل سکے گا۔ تم واپس جا سکتے ہو، سیاہ کھوپڑی نے ایک بار پھر کڑکدار لہجے میں کہا تو گھنٹال جادوگر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ سیاہ کھوپڑی کو کیا جواب دے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں غلط بتایا گیا ہے، میں طلسم ہوشربا کا شہنشاہ نہیں بننا چاہتا، گھنٹال جادوگر نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو گھنٹال جادوگر، چلے جاؤ یہاں سے اور پھر کبھی یہاں نہ آنا، سیاہ کھوپڑی نے بدستور کڑکدار لہجے میں کہا۔ میں سیاہ پھول لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا، مجھے ہر حالت میں سیاہ پھول چاہیے، ویسے بھی میں سیاہ پھول حاصل کرنے کے لیے خاص جادوئی عمل بھی کر رہا ہوں، پھر تمہیں سیاہ پھول دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ گھنٹال جادوگر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ تم چاہے خاص جادوئی عمل کرو یا نہ کرو، تمہیں سیاہ پھول نہیں ملے گا کیونکہ تمہارا مقصد برا ہے اور برے مقصد والے کو سیاہ پھول نہیں ملتا، سیاہ کھوپڑی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ گھنٹال جادوگر مزید کوئی بات کرتا، ایک جھماکا ہوا اور سیاہ کھوپڑی وہاں سے غائب ہو گئی۔ گھنٹال جادوگر جنجلا کر رہ گیا۔ میں سیاہ پھول حاصل کر کے ہی جاؤں گا، سیاہ کھوپڑی، میں دیکھتا ہوں تم مجھے سیاہ پھول کیسے نہیں دیتی، گھنٹال جادوگر نے غصیلے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر وہ دوبارہ آنکھیں بند کر کے مخصوص جادوئی عمل کرنے لگا۔ ابھی اسے مخصوص عمل کرتے ہوئے چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ اچانک ایک جھماکا ہوا اور گھنٹال جادوگر کے قریب ایک مکھی ظاہر ہو گئی۔ مکھی کا رنگ سرخ تھا اور وہ حجم میں چڑیا کے برابر تھی۔ آقا، سرخ مکھی نے انسانی آواز میں گھنٹال جادوگر کو پکارتے ہوئے کہا تو گھنٹال جادوگر نے اس کی آواز سن کر آنکھیں کھول دی اور غضیلی نظروں سے سرخ مکھی کی طرف دیکھنے لگا۔ سرخ مکھی، کیوں آئی ہو؟ کیا تم جانتی نہیں کہ میں سیاہ پھول حاصل کرنے کے لیے خاص جادوئی عمل کر رہا ہوں؟ گھنٹال جادوگر نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ میں معافی چاہتی ہوں آقا،
मगर तुम्हें इतला देना भी बेहद ज़रूरी था। मैंने खुद ही कहा था कि अगर कोई अहम बात हो तुमने खुद ही कहा था कि अगर कोई अहम बात हो तो मैं तुम्हें आकर आगाह करूं। सुर्ख मक्खी ने खौफ भरे लहजे में कहा तो घंटाल जादूगर ने होंठ भींच लिए। अच्छा बताओ क्या अहम खबर है? क्या शहनशाह अफरा साहब मर गया है? घंटाल जादूगर ने कहा। आका, शहनशाह अफरा साहब तो नहीं मरा, अलबत्ता इसने तुम्हें हलाक करने के लिए उमरों से मदद मांगी है, सुर्ख मक्खी ने जवाब देते हुए कहा। तो घंटाल जादूगर बेख्तियार चौंक पड़ा। उमरों से मदद? ये उमरों कौन है? घंटाल जादूगर ने कहा। वो बदस्तूर फजा में उल्टा लटका हुआ था। फिर सुर्ख मक्खी इसे उमरों के बारे में तफसील बताने लगी, जिसे सुनकर घंटाल जादूगर के चेहरे पर हैरत के तासरात उभर आए। तो अब उमरों मुझे हलाक करने आएगा? घंटाल जादूगर ने होंठ बेचते हुए कहा। आका, इसने शहनशाह अफरा साहब की मदद करने से इनकार कर दिया है, सुर्ख मक्खी ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर क्या मसला है? घंटाल जादूगर ने कहा। लेकिन आका, उमरों तुम्हें हलाक करना चाहता है, सुर्ख मक्खी ने जवाब देते हुए कहा। तो घंटाल जादूगर गजीली नजरों से सुर्ख मक्खी की तरफ देखने लगा। सुर्ख मक्खी, कभी तुम कहती हो उमरों ने शहनशाह अफरा साहब की मदद करने से इनकार कर दिया है, फिर कहती हो उमरों मुझे हलाक करना चाहता है, ये क्या बकवास है? घंटाल जादूगर ने घुराते हुए कहा। तो सुर्ख मक्खी खौफजदा हो गई। आका, मुझे सिर्फ ये मालूम हुआ है कि उमरों तुम्हें हलाक करना चाहता है और वो जिन्नाती तलवार तुम्हें देने से रोकने के लिए शोगा जिन के पास जा रहा है, सुर्ख मक्खी ने जवाब देते हुए कहा। तो घंटाल जादूगर एक बार फिर चौंक पड़ा। क्या शोगा जिन इसकी बात मान लेगा? घंटाल जादूगर ने कहा। पता नहीं, सुर्ख मक्खी ने जवाब दिया। ठीक है, तुम जाओ, मैं कुछ करता हूँ, घंटाल जादूगर ने कहा। तो सुर्ख मक्खी वहाँ से गायब हो गई। फिर घंटाल जादूगर ने एक मंत्र पढ़कर अपना हाथ फजा में लहराया तो वहाँ एक बूढ़ी औरत ज़ाहिर हो गई। इस बुढ़िया की रंगत तवे की तरह स्याह थी। इसके सर के बाल सफ़ेद और बिखरे हुए थे। इसका मुंह खुला हुआ था, जिसमें से दो लंबे लंबे दांत बाहर को निकले हुए दिखाई दे रहे थे। इसकी नाक कदरे लंबी और आंखें छोटी छोटी और अंदर को दंसी हुई थी। इसके हाथों और पैरों की उंगलियां भी बेहद पतली पतली और लंबी थी, जिनके नाखन तेजदार छुरियों की तरह बड़े हुए थे। इसने स्याह रंग का लिबास पहन रखा था। काली चुड़ैल हाजिर है आका, हुक्म दो, बुढ़िया ने खुरदरी आवाज में कहा। उमरों कहाँ है? घंटाल जादूगर ने पूछा। आका, मैं अभी मालूम करती हूँ, काली चुड़ैल ने जवाब देते हुए कहा और अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर इसने चंद लम्हों के बाद आंखें खोल दी। आका, उमरों जिन नगरी जा रहा है, काली चुड़ैल ने कहा। तो घंटाल जादूगर बेख्तियार चौंक पड़ा। उमरों जिन नगरी क्यों जा रहा है? घंटाल जादूगर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। आका, वो शोगा जिन से जिन्नाती तलवार लेने जा रहा है ताकि तुम इसे हासिल ना कर सको। इसका मंसूबा है कि वो जिन नगरी में तुम्हारा इंतजार करेगा और जब तुम काला फूल हासिल करके वहाँ पहुँचोगे तो वो तुम्हें हलाक कर दे, काली चुड़ैल ने जवाब देते हुए कहा। तो घंटाल जादूगर ने होंठ बेच लिए। फिर वो सोच में डूब गया। काली चुड़ैल, मैं तुम्हें जो कहूँगा तुमने वही करना है, घंटाल जादूगर ने चंद लम्हों के बाद कहा। तो काली चुड़ैल ने उस बात में सर हिला दिया। फिर घंटाल जादूगर ने इसे हदायत दी। ठीक है आका, तुम्हारे हुक्म की तामील होगी, काली चुड़ैल ने हदायत सुनने के बाद जवाब देते हुए कहा। अब तुम जाओ और जैसे ही काम हो जाए तो मुझे आकर बता देना, मैं किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा, घंटाल जादूगर ने कहा। तुम बेफिक्र हो जाओ आका, मैं किसी किस्म की कोताही नहीं करूंगी और काम होने के बाद में तुम्हें आकर बता दूंगी, काली चुड़ैल ने जवाब दिया और फिर वो वहां से गायब हो गई। घंटाल जादूगर के चेहरे पर इत्मीनान के तासरात उभर आए थे। इसे यकीन था कि इसने जिस मकसद के लिए काली चुड़ैल को भेजा है वो इसमें ज़रूर कामयाब हो जाएगी और फिर इसे जिन्नाती तलवार हासिल करने और शहनशाह अफरा साहब को हलाक करने से कोई नहीं रोक सकेगा। चंद लम्हों के बाद घंटाल जादूगर ने आंखें बंद कर ली और मुंह ही मुंह में एक बार फिर जादुई अमल पड़ने लगा। इसके मुंह से बड़बड़ाहट की सी आवाज़ें निकल रही थी। उमरों स्याह बर्ग पर सवार मंजिलों पे मंजिलें मारता हुआ बिलाहर जिन नगरी की हदूद में दाखिल होने में कामयाब हो गया। जिन नगरी शिमाल की जानब एक वसी और इस मैदान में आबाद थी जहाँ सिर्फ जिन्नात आबाद थे। ये एक बहुत बड़ा किला था जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी फजीलें थीं। जिन नगरी में दाखिल होने के लिए एक बड़ा मरकजी दरवाज़ा था जो कि बंद रहता था और इसके बाहर दो और अंदर भी दो पहरेदार जिन मौजूद थे। उमरों ने अपना घोड़ा स्याह बर्ग एक जगह रोका और नीचे उतरकर इसने स्याह बर्ग को ज़मील में डाला और फिर किले की तरफ देखने लगा।